الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا اور تم پر کوہ طور کو لا کر کھڑا کیا تھا، تم کو ہم نے جو ہدایت عطا فرمائی تھی کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور جو اس کے اندر ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کے بعد پھر تم پھر گئے۔ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم گھاٹے میں ہوتے۔ اس ارشاد پاک میں اللہ تعالیٰ یہود کو اپنی 10ویں نعمت یاد دلا رہا ہے کہ تم یاد کرو اپنے آباء و اجداد کا وہ وقت جب ہم نے ان پر مہربانی فرمائی، ان کے وعدے پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں گے، انہیں تورات عطا فرمائی، پھر حکم دیا کہ اس میں جو کچھ ہے اسے یاد کرو اور مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پکڑو۔ لیکن اس وقت بھی تمہارے آباء و اجداد اپنے وعدے سے پھر گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو وہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جاتے اور تمہارا بھی نام و نشان نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہ ہدایت یہود کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے اور انہیں یاد دلا رہا ہے کہ کس طرح ان کے آباء و اجداد اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی ناشکری کرتے رہے اور اس کا انجام کیا ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز پر زور دے رہا ہے جو پہلے بیان فرما چکا ہے کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت تم پر ہوئی ہے اس کی قدر، عزت اور توقیر کرو، نافرمانی مت کرو، ورنہ تمہارا انجام بھی تمہارے آباء و اجداد کی طرح ہوگا۔ یہ واقعہ طیہ کے واقعے سے پہلے کا ہے۔ جب فرعون غرق ہو گیا اور موسیٰ کی قوم دریا سے صحیح سلامت نکل آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت موسیٰ کے ذریعے درخواست کی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام ملے جس پر وہ پابندی سے چلیں۔ پھر جب حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے تورات مانگ کر لے آئے تو انہوں نے پھر انکار کر دیا کہ ہمیں کیا معلوم، موسیٰ یہ اپنی طرف سے لے آئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جب تک ہم خود نہ سنیں ہم ایمان نہ لائیں گے۔ حضرت موسیٰ ان میں سے 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر گئے۔ ہاں، پھر ان 70 آدمیوں نے مطالبہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، وہ سارے مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے وہ زندہ ہوئے۔ پھر جب توبہ کی تو حضرت موسیٰ نے انہیں تورات عطا فرمائی، لیکن اس کے احکام دیکھ کر وہ گھبرا گئے، ڈر گئے کہ ہم ان کی پابندی کس طرح کریں، ہم تو نہیں کر سکتے، تو پھر منکر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم فرمایا کہ کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سروں پر اس طرح معلق کرو جس طرح بادل ہوتے ہیں۔ چنانچہ جبریل نے طور کا پہاڑ ان کے سروں پر کھڑا کر دیا۔ حکم ہوا کہ اب اگر تم نے نافرمانی کی یا انکار کیا تو یہ پہاڑ تمہارے سروں پر گرایا جائے گا اور تم چکنا چور ہو جاؤ گے۔ وہ ڈر گئے اور سجدے میں پڑ گئے، لیکن سجدہ ایک رخسار کے بل پر کیا اور ایک آنکھ سے دیکھتے رہے کہ اوپر سے پہاڑ گرتا ہے یا نہیں گرتا۔ چنانچہ آج تک یہودی اسی طرح ایک رخسار کے بل پر سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت بھی اسی طرح سجدہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب دور ہوا اور ہمیں فتح ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس وقت بھی اگر میں تم کو کوہ طور دکھا کر نہ ڈراتا تو تم گمراہ ہو جاتے اور برباد ہو جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اس نے تم کو ڈرایا، طور کا پہاڑ تمہارے سروں پر کھڑا کیا، تم ڈر گئے اور تم نے توبہ کی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ پہاڑ کو تمہارے سروں پر گرایا نہیں گیا، اگر گرا دیا جاتا تو تم چکنا چور ہو جاتے
ختم ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی یہ مہربانی ان کو یاد دلا رہا ہے کہ اس وقت بھی تم پر فضل ہوا، اور اب اگر تم نافرمانی کرو گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری نہیں کرو گے، تو پھر عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جو ارشاد پاک فرما رہا ہے اس سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں جو ہدایت کا سبب بن سکتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ حضرت موسیٰ کو تورات کتاب کی شکل میں عطا فرما دی گئی، جس کو دیکھ کر امت گھبرا گئی کہ ایسے احکام کی پابندی ہم کس طرح کریں گے۔ وہ بہت بڑے خوف میں مبتلا ہو گئی، بڑی مشکل میں مبتلا ہو گئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر قرآن پاک میں جتنے احکام ہیں سارے آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوئے، اور آہستہ آہستہ تمام امت کو اس کا عادی بنایا گیا۔ کسی نے اس کو بوجھ نہ سمجھا اور نہ کوئی گھبرایا۔ لیلۃ القدر میں سارا قرآن پاک پہلے آسمان پر نازل ہوا، وہاں سے 23 سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا، اور اس طرح وہ مکمل ہوا۔ اس امت کا خیال کیوں رکھا گیا اور اس پر یہ مہربانی کیوں کی گئی؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی صدقہ تھا، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کسی قسم کی تکلیف، مشکل یا مصیبت پیش نہ آئے۔ دوسری بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم اور اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے پر بلانے کے لیے بہت سے عذابوں میں مبتلا کیا، خوف اور ڈر میں مبتلا کیا۔ کبھی کوہ طور کا پہاڑ ان کے سروں پر معلق کیا، کبھی ان کو کسی اور طرح کے عذاب میں مبتلا کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اپنے راستے پر بلایا، اسے اپنے راستے پر مضبوط رکھا، تو ایک خاص وقت اور طاقت ایک خاص قوت اور طاقت عطا فرمائی کہ جو ان کے دل میں تھی۔ وہ قوت اور طاقت کیا تھی؟ جس کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو دین پر مضبوط کیا گیا۔ وہ طاقت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی غلام گزرے ہیں ان کی زندگیاں کس طرح کی تھیں۔ کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی لالچ، کوئی مصروفیت، کوئی ہمدردی، کوئی محبت ان کو اللہ تعالیٰ کے دین سے نہ روک سکی، بلکہ جہاں بھی دین کا معاملہ تھا وہاں انہوں نے ہر قربانی دینا اپنے لیے سعادت سمجھا۔ اس کے لیے ہجرت کی، وطن چھوڑا، اپنے ماں باپ قربان کیے، اولادیں قربان کی، بیویوں کو چھوڑا، بیویوں نے شوہروں کو چھوڑا اور ہر قربانی دی۔ ان کے دل میں ایک ایسی طاقت تھی جسے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی طاقت تھی کہ جو ہر مشکل کا مقابلہ کرتی تھی۔ انسان ایک بہت ہی کمزور مخلوق ہے اور اس کا دشمن بہت طاقتور ہے جسے شیطان کہا جاتا ہے۔ اس کو ایسی طاقت حاصل ہے کہ وہ رگوں میں خون کے ساتھ دوڑ سکتا ہے، دل پر قبضہ کر سکتا ہے اور نفس پر قابو پا سکتا ہے۔ ایسے قوی دشمن کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی قوی طاقت عطا فرمائی جو سب پر حاوی اور غالب ہے، جس کی موجودگی میں کوئی چیز انسان پر حملہ نہیں کر سکتی، اور وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ شیطان کے ورغلانے کے باوجود، تمام مشکلات کے باوجود، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے دلوں پر غالب رہی۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اور ہر حکم کی تعمیل کرنا ہی اپنی سعادت، خوش بختی سمجھا۔ یہ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے۔ جوں جوں زمانہ گزرتا گیا، لوگوں کے دلوں میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزور ہوتی گئی، وہ مغلوب ہوتے چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے اچھا زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ، یعنی اس وقت لوگوں کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، لوگوں کے دلوں میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزور ہوتی گئی۔
جس کی وجہ سے وہ شیطان کے سامنے مغلوب ہوتے چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور فرمایا کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب لوگ دین کے علم کو بھلا دیں گے اور اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ ایک معمولی فتنے پر بھی قابو نہیں رکھ سکیں گے۔ حضرت زیاد بن عبید انصاری نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قرآن کو کس طرح بھلا دیں گے جبکہ ہم خود پڑھتے ہیں، ہماری بیویاں پڑھتی ہیں، ہمارے بچے پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں تم پر روئے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے؟ پھر تورات اور انجیل کا علم رکھنے کے باوجود بھی یہود و نصارہ کتنے بدل گئے ہیں، کتنے گمراہ ہو گئے ہیں اور دین سے کتنا دور چلے گئے ہیں۔ روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود ایک آدمی کو فرما رہے تھے کہ یہ زمانہ ہے کہ اصحاب بہت ہیں اور خوراک کم، ہدایت کرنے والے بہت ہیں اور قبول کرنے والے کم، نمازیں لمبی ہیں اور خطبے چھوٹے، عمل پہلے کیے جاتے ہیں، خواہشات بعد میں ظاہر کی جاتی ہیں۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جب سوال کرنے والے بہت ہوں گے اور عطا کرنے والے کم، حروف کی اتباعت کرنے والے زیادہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکام و حدود کی نگہداشت کرنے والے کم ہوں گے، خواہشات پہلے پوری کریں گے اور عمل بعد میں کریں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمی کا نتیجہ ہے۔ جوں جوں نسبت کم ہوتی چلی جائے گی، مسلمان کمزور ہوتے چلے جائیں گے اور شیطان غالب ہوتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مرشد نے ہمیں یہ سبق دیا، یہ ہدایت دی کہ تم اپنے آپ کو سن 11 ہجری میں سمجھو، یعنی تم وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو جو سن 11 ہجری میں مسلمانوں کو حاصل تھی۔ اگر تم اسے حاصل کرو گے تو تمہیں وہی غلبہ، وہی طاقت، وہی شوق، وہی محبت، وہی فتح حاصل ہوگی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو حاصل تھی۔ سامعین کرام، یہ سب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان دینی دنیاوی مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے، خواہ وہ کسی رنگ، کسی قسم اور کسی نوعیت کی ہوں۔ سب مشکلات کا علاج ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر نے عطا فرمایا ہے کہ تم نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر لو، تمہاری یہ ساری تکلیفیں، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، تم کائنات کی ہر چیز پر غالب ہو جاؤ گے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنی چاہیے تاکہ انسان شان سے زندگی گزارے، ایمان سے مرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو اور سرفراز پیش ہو۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے۔ یہی اس محفل کا مدعا ہے۔ جو لوگ عقیدت رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی زندگی کا مقصد ہے، وہ رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے، تمام تکالیف سے بچنے کے لیے، متقی پرہیزگار بننے کے لیے، اپنے دامن کو ہر علائش اور مصیبت سے بچانے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کریں۔ یہی طاقت ہے جو دنیا کی محبت سے، شیطان اور نفس کے غلبے سے بچا سکتی ہے۔ ہم یہاں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں تاکہ سینے صاف ہوں، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سے مالا مال ہوں، تمام مصیبتوں اور غموں سے نجات حاصل ہو۔ یہی مدعا لے کر پیر صاحب فرمایا، یہی مدعا لے کر آیا کریں۔ یہاں سے لوٹتے وقت دیکھیں کہ آپ کے دلوں کی صفائی ہو چکی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہوئی اور آپ کے دلوں میں خواہشات دنیاوی پھر غالب ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر صحیح خلوص سے نہیں کیا، بلکہ اپنی توجہ دوسری طرف رکھی۔ اس پر استغفار کریں اور آئندہ استغفار کا ورد اتنا زیادہ کریں کہ آپ کے سینے صاف ہو جائیں۔ آپ کو اس محفل میں ادب سے بیٹھنے کی توفیق اور آپ یہ دولت لے کر جائیں۔
استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ